الحمدللہ ہم لوگ جب بھی اولیاء کرام کے تذکرے پڑھتے ہیں، اولیاء کرام کی سوانح حیات، ان کی بایوگرافیز کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کی زندگانیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ عوام الناس اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں۔ جہاں ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کی بہت سارے برکات اور فیوزات حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے، وہیں ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں وہ دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں، اور صرف دعا کرانے نہیں جاتے، جب وہ دعا کراتے ہیں اور وہ اللہ کے ولی، وہ بزرگ اگر دعا کر دے تو وہ دعا جو ہے 13 بحرف ہو جاتی ہے، وہ آدمی کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کے لیے کوئی دعا کر دے وہ دعا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اولیاء کرام کی جماعت میں ایسے اولیاء کرام کی سوانح حیات، ایسے تذکرے مطالعے سے گزرے ہیں کہ وہ جو دعا کرتے تھے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اب کیسی کیسی دعائیں، کوئی ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری ہوتا ہے، اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس ولی کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ کوئی جو جا کر کے اپنے رزق کی برکت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی رزق میں برکتیں دے دیتا ہے۔ کوئی ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے طرح طرح کی شفا کے لیے، صحت کے لیے تندرستی کرتا ہے، اور اللہ کا ولی دعا کر دے تو وہ دعا بار الہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہاں معلوم یہ کرنا ہے، کیا اولیاء کرام کی دعا کے پیچھے کیا کوئی راز کارگر ہے، کیا کوئی ایک کام ہے، کوئی ایسی کیا بات ہے کہ اولیاء کرام کی باتیں جو ہے اور آپ کی دعائیں جو قبول ہو جاتی ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دعا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا جو ہے نور ہے۔ حدیث پاک میں دعا کو جو ہے مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے، مومن کا نور کہا گیا ہے، مومن کے لیے بہت بڑا سہارا اور ستون کہا گیا ہے، اور بے شمار احادیث جو ہے دعا کے تعلق سے موجود ہے کہ ہر ایک کسی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اولیاء کرام کی دعا کی جو مقبولیت کا عالم ہے، اولیاء کرام کی دعاؤں کا جو ان کی دعاؤں کا مقبولیت کا جو عالم ہے وہ ایک الگ ہی لیول رکھتا ہے کہ ان کی دعا بارگاہ الہی میں جلد اور جو ہے بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو کیا اس کے پیچھے کوئی راز پنہاں ہے؟ کیا کوئی وجہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ دعا قبول کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، لیکن اب اس کے دعا قبول کرنے کے اندر دو طریقے سے وہ دعا قبول کرتا ہے۔ ایک اس کی مشیت کے حساب سے، اور ایک اس کی سنت کے حساب سے۔ اللہ رب العزت کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے مشیت الہی کے حساب سے، اور ایک دعا قبول کر لیتا ہے سنت الہی کے حساب سے۔ مشیت الہی وہ کبھی بھی کسی کی کسی وقت بھی دعا قبول کر لے، اور قبول کر لے اور اس دعا کا جو نتیجہ فوراً ظاہر کر دیں، یا پھر بعد میں ظاہر کریں، یا پھر جو ہے اس کو آخرت کے اندر اس کا ظہور کریں، کہ جو بھی بندہ نے اللہ سے، اس کی مشیت پر ہے۔
لیکن کچھ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ دعاؤں کو جو ہے قبول کر لیتا ہے، اور اسی وقت جو اس کو اجر بھی دے دیتا ہے، اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے خود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی دعا کی قبولیت جو ہے بھی ہو جاتی ہے، اس کا ظہور بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور کہ ہر جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے، ایک ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سوال کرے، اس سے جو دعائیں مانگے، اللہ رب العزت اس کے سوال کو پورا کرتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ویسے ہی شب قدر میں دعا جو ہے، شب قدر بھی ہی دعاؤں کی مقبولیت کی رات ہے کہ اللہ رب العزت تجلی جلال فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا، تو جو بندہ دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی شب برات کے تعلق سے کچھ احادیث ملتی ہے، ایسے ہی جو ہے عرفات کی جو ہے دن سے کچھ احادیث تعلق کرتی ہوئی ملتی ہے، ایسے ہی عاشوراء کی رات سے، تو بہت ساری ایسی جو ہے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جس میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے، کچھ ایسا راز بھی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت دعا قبول ہی کرتا ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العزت دعاؤں کا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ سوال کا جواب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم تلاش کریں تو ہم کو اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چیز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی اذا سئل بہ آتا و اذا دعی بہ اجاب، یعنی بے شک اس کے ذریعے جب سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے، اور جب دعا کیا جائے تو دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یعنی دعا کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت الہی، اللہ کی مشیت، وہ جب چاہے تب دعا قبول کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جیسے کچھ وقت، کچھ مقامات ایسے بنائے ہیں کہ جہاں دعا قبول کرتا ہے، وہیں ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جس کے سبب سے اگر دعا کی جائے تو دعا جو ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح احادیث سے پائے ثبوت کو بات پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس سے دعا کی جائے، جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو سوال پورا کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو یہ وہ چیز جس کے ذریعے سوال کیا جائے یا جس کے ذریعے دعا کی جائے، سوال جو ہے پورا کر دیا جاتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ تو صحیح احادیث کی روشنی میں جو ہے یہ بات ملتی ہے کہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ وہ اسم اعظم ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ اسم اعظم ہے کہ بزرگان دین کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1000 نام ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرماتے ہیں 1000 نام ایسے ہیں جن کو فرشتوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرماتے ہیں 1000 نام ایسے ہیں جن میں سے 300 توریت میں، 300 زبور میں اور 300 انجیل میں ہیں، اور 100 نام قرآن کریم کے اندر ہے۔ ان میں سے 99 نام جن کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں، وہ جو ہے مومنوں کے زبان پر ہے، قرآن و حدیث میں ظاہر ہو گئے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ اور ایک نام اس کو اسم اعظم کہتے ہیں، ایک نام پوشیدہ اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ تو اسم اعظم وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت سے جو سوال کیا جائے اللہ رب العزت اس کو
پورا کرتا ہے، یعنی وہ سوال جو ہے اسم اعظم کے ذریعے جو سوال کیا جائے اللہ رب العزت اس سوال کو پورا کرتا ہے، اس کے ذریعے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بزرگان دین کی تحقیقات سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو آدمی غلط سوال رکھتا ہے، جو آدمی غلط ڈیمانڈ رکھتا ہے، غلط دعا کرتا ہے، یا تو پھر اسم اعظم کو وہ بھول جاتا ہے، یا ایسے آدمی کو کبھی اسم اعظم حاصل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اسم اعظم ہونا یہ حق ہے، اسم اعظم ہونا یہ حق ہے، کیونکہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر کے فرمایا کہ جب بھی آپ کو دعا کرنا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ سے دعا کرے، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اور پھر جو ہے آپ جبریل علیہ السلام نے جو ہے ایک دعا بتائی، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا صریخ المستصرخین، یا غیاث المستغیثین، یا کاشف السوء، یا ارحم الراحمین، یا مجیب الدعوۃ المضطرین، یا الہ العالمین، بک انزل حاجتی وانت عالم بکا فاغزھا۔ تو کہتے ہیں یہ دعا پڑھ کے دعا مانگو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، آپ جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جب وہ اس سے پکارا جائے، جب بھی اس کو اس اسم اعظم سے پکارا جائے گا تو وہ جو ہے مقبول ہو جائے گا، اور جب اس سے سوال کیا جائے گا تو عطا کیا جائے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ہے کہ جو یونس علیہ السلام نے 3 بار تاریکیوں میں کی تھی، وہ دعا وہی ہے جو 3 بار تاریکیوں میں کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آیت کے اندر اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس آیت میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ یوں ہی امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد و ترمذی و نسائی شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے سنا، وہ دعا کر رہا تھا، کہتے سنا، اس نے کہا اللہم انی اسألوک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تو نے اللہ تعالیٰ سے وہ اسم اعظم لے کر سوال کیا، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے قبول فرماتا ہے۔ یعنی وہ جب یہ دعا پڑھ کے اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ تو نے جو ہے اسم اعظم سے جو ہے دعا کی، کیا کی؟ اسم اعظم کے ذریعے دعا کری۔ اور جو ہے یوں ہی جو ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں اسماء بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں پوشیدہ ہے۔ اسم اعظم ایک الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ جو آیت ہے ایک اس آیت کے اندر، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہتے ان 2 آیتوں کے اندر اسم اعظم پوشیدہ ہوا ہے۔ اب یہ احادیث کے اندر اسم اعظم پوشیدہ ہے، وہ اسم اعظم جس کے ذریعے دعا کی جائے یا سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور سوال پورا کرتا ہے۔ یہ اس کی سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور ویسے ہی جو ہے
ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا. کہتے ہیں ایک بزرگ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا جس پر لکھا تھا یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اور کہا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے. کیا کہا گیا؟ ہاں. اور یوں ہی جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا. ایک صحابی رسول کو اللہ کے رسول نے جو ہے یہ دعا کرتے سنا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سنی تو فرمایا اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس میں جو ہے اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس سے پکارا جائے تو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، اور جب مانگا جائے اسے سوال کیا جائے تو عطا کرتا ہے. یوں ہی جو ہے اور بھی جو ہے احادیث ہے جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ایک لفظ ساتھ میں کہا ہے کہ اس میں وہ اسم اعظم ہے، تم نے اسم اعظم کے ذریعے مانگا. کیا فرماتے اللہ کے رسول؟ کس کے ذریعے مانگا؟ تو دعا کی مقبولیت کا ایک راز اسم اعظم ہے. جب بہت سارے اولیاء کرام کے اسرار موجود ہے، وہیں مقبولیت کے اندر، دعا کی مقبولیت کے اندر ایک اسم اعظم کا راز بھی پوشیدہ ہے. اس میں ہاں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے شاگرد ارشاد فرماتے ہیں کہ اسم اعظم الحی القیوم کے اندر ہے. الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے. تو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسم اعظم ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں. تو صوفیہ کرام کی جماعت فرماتے ہیں، محققین صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، بسم اللہ شریف جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اس کے اندر اسم اعظم ہے. تو بعض صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کا اسم ہو ہے، وہ اسم اعظم ہے. کیا ہے؟ وہ اسم اعظم ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہی اسم اعظم ہے. لفظ اللہ یہی اسم اعظم ہے. کیا ہے؟ تو بہت ساری احادیثوں کو پڑھا، یہ تو معلوم ہوا کہ اسم اعظم وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے، اسم اعظم وہ راز ہے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، سوال کیا جائے. اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت دیتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اسم اعظم کہیں گے کس کو؟ تو احادیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کی روشنی میں معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے الگ الگ نام بزرگان دین کی تحقیقات اور احادیث سے خود جو الگ الگ نام سامنے آ رہے ہیں. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ہم کو جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث بتاتے ہیں، اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے جن کو اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، جن کو 99 نام ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ صرف اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے جیسے کہ پہلے جو ہے روایتوں سے میں نے بتایا کہ 3000 نام ہیں، 1000 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، 1000 فرشتوں کے نہیں، اور 1000 جو ہے کتابوں میں آیا، جس میں سے 100 جو ہے قرآن میں آیا، ایک پوشیدہ ہے. تو اب اس کے اندر راز یہ ہے کہ پھر اسم اعظم ہے کیا؟ اسم اعظم تو تحقیق سے یہ بات تو الگ ہے کہ ہم بڑے بزرگوں کے آگے ان سے زیادہ کچھ تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات حق ہے کہ اللہ رب العزت کا ہر نام، اللہ کا ہر اسم اعظم ہے. ہر اسم اللہ کا، اللہ کا جو بھی اسماء الحسنہ کے وہ اسم اعظم ہیں. کیا ہے؟ جو تمام احادیث اور اس سے جو نتیجہ خذ کیا جائے گا، اللہ کا ہر اسم
اسم اعظم ہے، لیکن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کیفیت بتائی ہے. کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اسم اعظم ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اسم اعظم ہے. اور فرماتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تو اللہ کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو. کیا ہو؟ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک کیفیت بھی بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ ایک کیفیت بتا رہے ہیں. کبھی کبھی لفظ اللہ جو ہے اللہ کی ذات کے طرف اشارہ کرتا ہے. لفظ اللہ، اور کبھی کبھی لفظ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العزت کا اسم ذات ہو یا اسم صفات، سب کچھ اسم اعظم ہے، کیونکہ غوث پاک کیا فرما رہے؟ اللہ اسم اعظم ہے. کیا ہے؟ اور وہ محققین کے سردار ہیں. کبھی کبھی اللہ کہہ کر کے اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے، اور کبھی اللہ کہہ کر کے صفات مراد ہوتی ہے. اور جب صفات مراد ہوگی تو اس میں اللہ کے جتنے بھی اسماء حسنیٰ کے وہ سب شامل ہوں گے اس میں اللہ کے. لیکن شرط کیا فرمائی آپ نے کہ آپ جب بھی کسی اسم کو اگر عظمت کے ساتھ پکارنا ہے تو اس کا جب اس کو عظمت اس وقت ہوگی وہ اسم اعظم کی جو اس درجے پر تب ہوگا. یعنی ہر اسم اعظم کے، لیکن آپ اس مقام پہ کب ہوگے؟ جب اس مقام پہ وہ اسم اعظم کا کام کرے گا. اس مقام پہ آپ کب ہوں گے؟ جب آپ اللہ کہیں گے. کیا ہے؟ اس شرط کے ساتھ اللہ کہیں کہ اس وقت تیرے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو. کیا ہو؟ یعنی تیرا دل ما سوا اللہ سے خالی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تیرا دل، تیرا تمام دنیا تمام مخلوقات سے دل خالی ہو جائے. اور کون بچے وہاں؟ ہاں، ہم اپنی زبان میں کہیں گے جہاں تمہارا نفس دل روح ایک ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جہاں تمہارا نفس دل روح ایک ہو جائے. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جب تمہارا نفس دل روح ایک ہوگا تو تبدیلی آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ جیسے سیکنڈ کا کانٹا، منٹ کا کانٹا اور گھنٹے کا کانٹا جب ایک جگہ پہ ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ جیسے ہی یہ 12 پہ آ جائے، کیا آ جائے؟ جیسے ہی یہ 12 پہ آ جائے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے ایک حادثہ واقع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دن بدل جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ساعت بدل جاتی ہے، وہ گھنٹہ بدل جاتا ہے. تو کہتے وہیں جب اس کیفیت میں آئے گا جب نفس دل روح ایک مقام پر آئیں گے، اور جب وہ جلوہ الہی کے مشاہدہ میں مستغرق ہوں گے اور دوئی سے الگ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ہاں، وہ وقت میں جو کچھ آپ کے جو ہے دل میں ہوگا اور آپ دوئی سے ہٹیں گے وہ دعا مستجاب الدعوات ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی وہ دعا؟ تو وہ اولیاء کرام کا راز ہے، کیونکہ یہ اولیاء کرام جو ہے کال سے حال کے جانب جانے والے ہوتے ہیں. یہ اولیاء کرام جو ہے اسماء کی تجلیات کا جو ہے مظہر بننے کے قابل ہوتے ہیں. یہ صفات اللہ رب العزت کے صفات کا مظہر بننے کے قابل ہوتے ہیں. تو جس وقت یہ اللہ کے صفت کے مظہر بن جاتے ہیں، یعنی جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے صفات میں جو ہے اپنے اسماء کا ظہور کرتا ہے. یعنی وہ آنکھیں ان کی ہوتی ہے لیکن اس میں سے دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے ان میں سے بولنا اللہ کا ہوتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ سننا کان ان کے ہوتے ہیں لیکن اس سے سننا اللہ کا ہوتا ہے. یہ بخاری کی حدیث پاک میں ہے. تو کہتے ہیں وہ اس عالم کیفیت میں ہوتے ہیں، اور جب اس عالم کیفیت میں جب وہ ہوتے ہیں اور جو ان کے دل میں جو لوگوں نے ان سے سوال کیا ہوتا ہے وہ لے کر کے اس عالم کیفیت میں چلے جاتے ہیں، وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ جیسے ایک امام مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال دیتے ہیں، ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بہت چہیتا وزیر تھا. بادشاہ کا بہت چہیتا وزیر تھا. وہ بادشاہ کے پاس جاتا تھا اور بادشاہ اس سے کوئی کام نہیں لیتا تھا. بادشاہ کہتا تھا آؤ کوئی بات نہیں، آرام کرو، کچھ کام مت کرو. وہ چہیتا وزیر بادشاہ کے پاس جاتا اور جو ہے کیا دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے رعایا کے تمام مسائل حل ہونے لگتے.
رعایا جو ہے بڑے بڑے خط لکھ کر کے، بڑے بڑے چٹھی لکھ کر کے جو اس کو دیتے کہ بادشاہ کے سامنے جو ہے آپ رکھ دینا، اور آپ کو دیتے، وہ اپنے جیب میں رکھ لیتا کبھی، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے کسی کی جو ہے بات پیش نہیں کرتا، کوئی سوال جو ہے بادشاہ کے سامنے نہیں کرتا کہ جو ہے فلاں نے میرے کو یہ کام بولا ہے، فلاں نے میرے کو یہ کام بولا ہے، لیکن لوگوں اس وزیر سے سوال کرتے کہ بادشاہ کے سامنے ہمارا یہ سوال پیش کیجیے گا، ہماری یہ مشکل ہے، یہ ہماری پریشانی ہے، اس کا حل جو ہے ضرور آپ کہنا، تاکہ بادشاہ جو ہے سلطان ہمارے لیے آسانی فراہم کرے۔ لیکن جو ہے وہ وزیر وہ تعجب میں رہتا ہے کہ میں نے تو آج تک بادشاہ سے کوئی بات نہیں کہی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی مجھ کو کہتے ہیں، جو کچھ بھی مجھے لکھ کے دیتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیا، لیکن ان لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ سوالوں کو جیب میں جو بھی لکھ کے رہے ان کو سوالوں کو لکھ لیتا اور جیب میں رکھ لیتا، کیا کر لیتا، اور جا کر کے کچھ نہیں جو ہے محل میں جاتا تو جو وزیر خانہ، وزیر کے لیے جو جگہ تھی وہ اس پہ آرام کرتا، یہاں تک کہ سو جاتا، اور بادشاہ کا اتنا چاہیے تھا کہ بادشاہ اسے کچھ کام نہیں لیتا، بادشاہ کچھ کام نہیں لیتا کہ پھر کیا ہوتا کیا اس وقت؟ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وہ جو وزیر جو سو جاتا تھا، اس کے سونے کے بعد جو ہے بادشاہ اس کے جیب سے نکال کے دیکھ لاتا کہ اس سے میری رعایا نے کیا سوال کیا ہے، اس کے سونے کے بعد بادشاہ دیکھ لیتا اور پھر وہ کاغذ اسی کی جیب میں ڈال دیتا اور رعایا کی مشکلوں کو آسان کر دیتا۔ کیا ہے؟ تو ایسا ہی کچھ جو ہے اللہ کے مقبول بندوں کا عالم رہتا ہے کہ لوگ ان کے کانوں میں جا کر کے، ان کے روبرو جا کر کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی عبادات میں، اس کی ریاضت میں اور اس کے جلووں میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے سوا کسی اور کو یاد نہیں رکھتے۔ اور اس وقت پھر جو ہے ہوتا کیا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اب اپنے اس بندے کے صدقے میں، اس بندے کی جو ہے سبب، وہ بندہ جب رب تعالیٰ کی جو جلووں میں کھویا رہتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے ان کی بارگاہ میں دعا کرنے والوں کی حاجات پوری کر دیتا ہے۔ اور ہم کو قوی امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں جو اولیاء کرام پہ ہوتی ہے، اس کے چھینٹے ہم تک پہنچتے ہیں۔ صرف ایک نہیں، ایسے بہت سارے راز ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو اولیاء کرام کے صحبت عطا فرمائے، ان کے فیض سے ہمیں مالا مال عطا